عربک لرننگ اور قرآن لرننگ کے لیے دیکھتے رہیے اسلامک گائیڈنس حافظ محبوب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر القرآن کے اگلے لیکچر کے ساتھ میں پروفیسر حافظ محبوب احمد ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی آیات جو ہیں، بلکہ آج کی جو آیت ہے وہ بہت ہی اہم ہے، کیونکہ اس کا تعلق جو ہے ایک بڑے ہی اہم موضوع یعنی قربانی کے ساتھ بھی بنتا ہے۔ تو اس لیے کائنڈلی میں سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں۔ پہلے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کیا کرتا ہوں کہ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، تو آج میں اس کی بجائے آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ پلیز اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں۔ تو آئیں ویڈیو کو آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا نبیہ الکریم۔ چنانچہ آیت کا آغاز ہوتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں سے آزمایا تو آپ نے ان کو پورا کر دکھایا۔ تو یہاں بڑا اہم سوال یہ ہے کہ وہ کون سی باتیں ہیں کہ جن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا اور ابراہیم علیہ السلام ان آزمائشوں پر پورے اترے۔ چنانچہ اس حوالے سے علماء کے مختلف اقوال ہیں، لیکن تمام اقوال کا خلاصہ یہ ہے، تین بڑی آزمائشوں سے اللہ تعالی جل شانہ نے ابراہیم علیہ السلام کو گزارا، جن پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ پورے اترے۔ تو آئے ہم اب ان تینوں آزمائشوں کا جو ہے ایک ایک کر کے ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلی آزمائش کا یوں سمجھ لیں کہ ساق و سباق یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام عراق کے اندر رہتے تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ عراق کا حکمران نمرود ہوا کرتا تھا، وہی نمرود کے جس کے بڑے قصے مشہور ہیں۔ تو یہ بڑا ظالم قسم کا بادشاہ تھا اور بت پرست تھا۔ چنانچہ اس کی سرپرستی میں ریاست میں بت پرستی جو تھی وہ پوری آن بان اور شان کے ساتھ چل رہی تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کے خلاف جو ہے وہ عالم بغاوت بلند کیا، جس کا ایک پورا لمبا واقعہ ہے جو انشاءاللہ سورہ انبیاء کے اندر اپنی تفصیل کے ساتھ وہاں آئے گا۔ خلاصہ اس کا یہ ہے، سر دست آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب بتوں کے خلاف آواز بلند کی تو لوگوں نے بڑا برا مانا بت پرست ہو رہے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ ابھی بھی اس سے بات نہیں آ رہے، تو آپ نے ایک عجیب طریقہ اختیار کیا کہ ایک دن وہ جو ان کا عید کا دن ہوگا کوئی، وہ لوگ اپنی عید منانے شہر سے باہر گئے، آپ نے کیا کیا، پیچھے سے ان کے بت خانے میں جا کر تمام بتوں کو جو ہے وہ تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ تو بعد میں اس پر تحقیق کی گئی کہ یہ کس نے کیا ہوگا، تو تحقیق ہوتے ہوتے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک آئی۔ یہ انشاءاللہ پورا واقعہ جو ہے یہ انبیاء کے اندر آئے گا، وہاں تفصیل کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ سنایا جائے گا۔ تو بہرحال پتہ چل گیا کہ یہ کام جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے، ان بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے۔ تو نمرود جو تھا وہ آگ بگولا ہو گیا، غصے میں آ گیا، اور اس نے حکم دیا کہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ آگ جلائی جائے، اور ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے اس آگ کے اندر جو ہے وہ ڈال دیا جائے۔ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ۔ یہ انتہا دیکھیے کہ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اس نوجوان کو، اس ابراہیم کو جلا دو، حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ، اور اپنے خداؤں کی، اپنے معبودوں کی مدد کرو، إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، اگر تم کچھ کر گزرنے والے ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک بہت بڑی آگ جلائی گئی، اور بالآخر ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینک دیا گیا۔ اب ذرا دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی آزمائش تھی۔ کس بات سے ڈرایا جا رہا تھا کہ اگر آپ نے ان بتوں کی بدگوئی نہ چھوڑی، ان بتوں کو برا بھلا کہنا نہ چھوڑا، تو آپ کو یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اتنی بڑی آگ، اتنا بڑا آگ کا آلو ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ڈال کر بھسم کر دیا جائے گا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس آگ کے آلو میں جو ہے کود جانا جو ہے وہ منظور کر لیا، لیکن بت پرستی کے خلاف جو ہے عالم بغاوت جو ہے وہ نیچے نہ کیا۔ یہی وہ مقام ہے کہ جس کے بارے میں حضرت علامہ اقبال کا بڑا مشہور شعر ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ جل شانہ جس کی عشق میں، جس کی محبت میں ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کے اندر کود جانا منظور کیا تھا، تو کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ نہیں دیکھ رہا تھا یہ سارا منظر؟ وہ بھی یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا،
حکم ہوا قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم کہ اے آگ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ، جی ہاں سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ چنانچہ اس طرح ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے اپنی آزمائش میں سے کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد پھر دوسری آزمائش کا سلسلہ کیا ہے؟ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ اب یہاں حالات جو ہیں وہ تبلیغ کے نہیں رہے۔ ظاہر ہے جو بدبخت نمرود ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ کے اندر جو ہے اپنے طور پر جلانے پر آمادہ ہو گیا تو وہ کیسے باقی لوگوں کو جو اس کے دین کی اتباع کرتے وہ چھوڑتا۔ چنانچہ حالات کی یہی ناسکی دیکھتے ہوئے اللہ جل شانہ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ آپ جو ہیں اب ملک شام کی طرف ہجرت فرما دیں۔ چنانچہ آپ جو تھے وہ عراق کو چھوڑ کر جو ہے وہ شام میں تشریف لے آئے، لیکن جو امتحان کی جو اصل کڑی ہے وہ بھی باقی ہے، جی ہاں یعنی دوسرا مرحلے کی بات کر رہا ہوں، وہ بھی باقی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ جل شانہ نے اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ اپنا شیرخوار بچہ جس کا نام حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے اور اس کی والدہ جن کا نام حضرت بی بی ہاجرہ ہے، ان کو یہاں سے دور جزیرۃ العرب کے اندر، جی ہاں اس وقت جہاں بیت اللہ موجود ہے، جہاں اس وقت مکہ شہر ہے، وہاں اس بے آب و گیاہ میدان کے اندر چھوڑ کر واپس آ جاؤ۔ اب ذرا اندازہ لگائیں، ہم لوگ جو ہیں یقین جانیے کہ اپنے اہل خانہ کو ایک لمحے کے لیے کسی لاری اڈے پر یا کسی ایسی جگہ پر جہاں کوئی خاص حفاظت کا انتظام نہ ہو، ایک لمحے کے لیے دن کی روشنی کے اندر جو ہے ہم چھوڑنا جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ چاہے جائے کہ اپنے شیرخوار بچے کو اور اس کی والدہ کو اس طرح بے آب و گیاہ اور بالکل بے آباد جگہ میں جو ہے چھوڑ کر چلے آنا، ذرا سوچیں کہ وہ کتنا مشکل ہوگا۔ اب بھی جو لوگ بیت اللہ کا حج کر کے آئے ہیں یا وہاں سے جاتے رہتے ہیں، ان کو معلوم ہوگا کہ بیت اللہ جو ہے اس وقت جو ہے وہ چاروں طرف سے پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے، جی ہاں چاروں طرف اس کے پہاڑ ہیں، یعنی دور دور تک کوئی چیز جو ہے کوئی آبادی کا نام و نشان جو ہے اس کا تصور بھی اس زمانے میں نہیں کیا جا سکتا ہوگا۔ تو اس جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیوی بچے کے جو ہے وہ چھوڑ کر آ گئے، جس کا ذکر سورہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر ہے۔ رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا، کہ اے اللہ میں تیرے حکم سے اپنے اہل و عیال کو اس بواد غیر ذی زرع، ایسی وادی جہاں پر کوئی زراعت نہیں ہے، جہاں کوئی آبادی کا نام و نشان نہیں ہے، وہاں جو ہے تیرے حکم سے میں اس کو چھوڑے چلا جا رہا ہوں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس امتحان کے اندر بھی کامیاب ہو گئے۔ اب آتے ہیں امتحان کا تیسرا مرحلہ، جی ہاں تیسرا بڑا امتحان، اس کی طرف۔ اس کا سلسلہ کیا ہوا؟ اس کا سلسلہ یہ ہوا کہ حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام وہاں رہنے لگے، اور وہاں کسی قسم کی کوئی آبادی بھی نہیں تھی، کوئی کھانے کی چیزیں بھی مہیا نہیں تھیں، چنانچہ حتیٰ کہ اور تو اور کے پانی تک بھی نہیں تھا۔ اور یہ واقعہ بھی آپ کو معلوم ہی ہوگا، بڑا مشہور ہے یہ سب، اب آپ کو معلوم ہی ہے کہ حضرت ہاجرہ جو تھیں بالآخر حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پانی کی تلاش کے اندر کبھی اس طرف جاتی کبھی اس طرف جاتی۔ وہاں دو پہاڑیاں ہیں، صفا اور مروہ، اب بھی وہ موجود ہیں، کبھی صفا پر چڑھتی کبھی مروہ پر چڑھتی، حتیٰ کہ ان کے درمیان جو ہے آپ نے جو ہے 7 مرتبہ جو ہے وہ چکر لگائے، اور وہی چکر جو ہے آج کل ہمارے لیے مشروع ہیں۔ جب ہم حج کرنے جاتے ہیں تو سعی کے نام پر جو ہے وہ 7 چکر جو ہے ہم وہاں لگاتے ہیں۔ تو بہرحال وہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل و عیال حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ وہاں رہنے لگے۔ اور بالآخر پھر کیا ہوا؟ بالآخر پھر یہ ہوا کہ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ تو خواب آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور اس کا ذکر اپنے بیٹے کے آگے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، اور آپ کی کیا رائے ہے؟ تو اس خواب پر عمل کیا جائے کہ نہیں؟ آگے بیٹا بھی کون تھا؟ بیٹا بھی تو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام تھا، نبی کا بیٹا، نبی جد الانبیاء کا بیٹا۔ کہا یا ابت افعل ما تؤمر، کہ ابا جان تجھے جو حکم دیا جا رہا ہے وہ کر گزر۔ اب دیکھیں آگے سے ایسا نہیں کہا کہ ابا جان یہ تو خواب ہے، خواب کے اندر پتہ نہیں انسان کیا کچھ دیکھتا رہتا ہے، تو آپ اس چیز کو جو ہے وہ ذہن سے جھٹک دیں۔ فرمایا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، کہ ابا جان آپ کو جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے، یعنی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم دیا گیا ہے
حضرت اسماعیل علیہ السلام کو معلوم تھا کہ میرے ابا جو ہیں وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اور پیغمبر کا خواب جو ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے، فرمایا کہ اس خواب پر جو ہے وہ عمل کرو، اور آگے کہا کہ انشاءاللہ تو مجھے جو ہے وہ صابرین میں سے پائے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، بیٹے کو اپنے ساتھ لیا اور مینا کے میدان میں تشریف لے آئے۔ وہی مینا کا میدان جہاں آج کل 8 تاریخ کو حجاج جو ہیں وہ پہنچتے ہیں اور خیمہ زن ہوتے ہیں، یہاں جو ہے شیاطین کو جو ہے وہ پتھر مارے جاتے ہیں، یعنی رمی کی جاتی ہے، جمرات کو پتھر مارے جاتے ہیں، اور اپنے بیٹے کو لٹا دیا، چھری ہاتھ میں لی اور ذبح کرنا شروع کیا۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، اور جب وہ دونوں باپ بیٹا ہمارے حکم کے مطیع ہو گئے اور جبین کے بل لٹا دیا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم بس کر، قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح سے احسان کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے جنت سے ایک نعم البدل اس کا بھیجا اس قربانی کے لیے، اور اس کو ذبح کر دیا گیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور رہتی دنیا تک کے لیے اہل ایمان کے اندر اس عمل کو جاری کر دیا۔ جی ہاں، تو یہی وہ عمل ہے جو اس ہفتے انشاءاللہ العزیز عید قربان کی صورت کے اندر جو ہے ہم بھی اس عمل کو جو ہے وہ کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ اللہ جل شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت جو تھی، آپ نے جو اپنے بیٹے کی قربانی جو کی اور اللہ کو وہ اتنی پسند آئی، اللہ نے اس عمل کو قیامت تک کے لیے جو ہے رہتی دنیا تک کے لیے جو ہے وہ جاری و ساری کر دیا۔ اور لیکن دیکھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی شفقت دیکھیں، کتنی شفقت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ نے امتحان تو کس سے لیا؟ بیٹے سے لیا، باپ کے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کرانے کا امتحان لیا، جس میں ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ کامیاب ہو گئے، اس کے اندر وہ کامران ٹھہرے۔ اور ہمارے لیے کیا حکم دیا کہ آپ کوئی جانور لے کر جو ہے اس کو ذبح کرتے ہیں۔ دیکھیں کتنی شفقت ہے، یعنی ہمیں یہ حکم نہیں دیا کہ اپنی اولادوں کو ذبح کرے، اگر اللہ ہمیں یہ حکم دیتا کہ اپنی اولادوں کو ذبح کرے تو ہم اس کے پابند ہوتے۔ جی ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے شفقت کرتے ہوئے، اللہ نے رحم کرتے ہوئے ہمیں کہا کہ آپ صرف جو ہے کوئی جانور لے لیں۔ جی ہاں، کوئی جانور لے کر جو ہے اس کو ذبح کر دیں۔ پھر یہ ہے کہ گوشت بھی اس میں سے ہم نے کھانا ہے، اس کا فائدہ بھی جو ہے وہ ہم ہی نے اٹھانا ہے۔ ہمارے محلے میں سے، ہمارے شہر میں سے جو فقراء غریب آدمی جو سال بھر گوشت کا منہ تک نہیں دیکھ سکتے، وہ بھی اس میں سے جو ہے وہ گوشت کھا لیں گے، فائدہ بھی ہم ہی کو ہونا ہے۔ تو اس طرح جو ہے اللہ جل شانہ نے قیامت تک کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے سنت جاری کر دی۔ تو بہرحال شروع بات آیت کی تفسیر سے ہوئی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے چند باتوں سے آزمایا۔ تو 3 باتیں اس میں جو محتم بشان قسم کی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے مذکور کی ہیں۔ یعنی پہلی بات کہ آنکھ کے اندر ابراہیم علیہ السلام بے خوف و خطر کود گئے۔ دوسری بات، دوسرا کلمہ کہ اپنے اہل و عیال کو بے آب و گیا میدان کے اندر جہاں اس وقت بیت اللہ شریف موجود ہے، جہاں اس وقت شہر مکہ موجود ہے، وہاں چھوڑ آئے۔ اور تیسرا حکم کیا پورا کیا کہ اپنی طرف سے اپنے بیٹے کو جو ہے وہ ذبح کر ڈالا۔ اندازہ لگائیں کتنے بڑے امتحان تھے، اور ابراہیم علیہ السلام ان کے اندر جو ہے وہ پورے اترے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس کے صلے کے طور پر آپ کو یہ ملے گا کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ میں آپ کو جو ہے لوگوں کا امام بناؤں گا۔ چنانچہ اہل علم جانتے ہیں کہ دنیا کے جو 3 بڑے مذاہب ہیں، جی ہاں، جس میں یہودیت مقدم ہے، اس کے بعد پھر نصرانیت یعنی عیسائیت، اس کے بعد پھر اہل اسلام مسلمان، یہ تینوں کے تینوں جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کے ساتھ جو ہے وہ تعلق رکھتے ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ جل شانہ نے جو ہے وہ آپ کو نوازا۔ تو آج کی ویڈیو کے اندر بہت ہی اہم قسم کی جو ہے وہ معلومات آپ تک جو ہے وہ پہنچائی گئی ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب لوگوں نے اس ویڈیو کو جو ہے وہ آخر تک دیکھا ہوگا اور اس سے استفادہ کیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔